اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو الہی احکام اور قوانین بیان کیے ہیں وہ انسان کی بہتری کے لیے بیان کی، تاکہ اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزار سکے اور آخرت میں بھی اچھی زندگی گزار سکے۔ انفرادی زندگی بھی اس کی اچھی ہو اور اجتماعی زندگی بھی اس کی اچھی ہو، اور وہ کسی دکھ میں اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ دیکھیں، جہاں بھی انسان معاشرے میں رہتا ہے تو وہاں وہ دوسروں سے ملاپ رکھتا ہے، رابطے میں رہتا ہے، اور اس رابطے اور ملاپ کے لیے کچھ قانون ہوتے ہیں تاکہ کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، اور کسی کا حق نہ مارا جائے، کوئی پریشان نہ ہو، کوئی ٹینشن کا شکار نہ ہو۔ اس لیے قوانین مقرر کی جاتی ہیں۔ مثال عرض کروں گا، اگر ایک روڈ پر ایک گاڑی ہو نا، صرف ایک گاڑی، وہاں قانون کی ضرورت نہیں، رول ریگل کی ضرورت نہیں۔ جب 2 گاڑیاں ہوں گی، 4 گاڑیاں ہوں گی، پھر جتنا رش بڑھے گا اتنا ہی وہاں قانون کی اور رول ریگل کی ضرورت ہوگی، اور خلاف ورزی پر مشکلات کھڑی ہوں گی، کیونکہ انسان اکیلا نہیں ہے اس دنیا میں، دوسرے انسان اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، چاہے وہ صرف انسان ہو، چاہے وہ اس کے رشتہ دار ہوں، چاہے اس کے کلیگ ہوں، چاہے اس کے ہمسایہ ہوں، چاہے اس کے ساتھ ان کا لین دین ہو تجارتی، ان کے ساتھ رہ رہا ہے۔ تو یہ جو رابطہ ہے، لین دین ہے، ملاپ ہے، اس کے لیے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، کیا یہ دنیا بری ہے؟ کیا یہ دنیا اس کی ہمیشہ مذمت کی گئی ہے؟ کیا یہ دنیا اس سے ہمیں کنارہ کشی اختیار کرنی ہے؟ نہیں، یہ دنیا بری اس کے لیے ہے جس نے خود اسے برا بنایا، ورنہ اسی دنیا سے آپ نے آخرت حاصل کر لی، ورنہ اسی دنیا میں سے رہ کر آپ نے آسائش حاصل کر لی، ورنہ یہی دنیا آپ کے لیے وسیلہ بنے گی کہ آپ کو آخرت میں آسائش ملے، یہی دنیا وسیلہ بنے گی کہ قبر میں آپ کو آرام ملے۔ اس لیے ہم دعا جب کرتے ہیں نا، صرف آخرت کی دعا نہیں کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ۔ تو ہم ایک دفعہ جا رہے تھے حج پر، تو جہاز کی سیٹ میں میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو اس سے دوسرے آدمی نے سوال کیا کہ آپ حج پر جا رہے ہیں تو کیا مانگیں گے؟ اس نے کہا میں ایمان مانگوں گا، آخرت مانگوں گا۔ تو ساتھ میں بیٹھا ہوا آدمی، اس نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو، اور خدا سے بہتر کون ہے جس سے دنیا مانگی جائے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ بس دنیا اور آخرت دونوں ضروری ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اور اس دنیا میں آپ کے ساتھ آپ اچھے ہوں گے تو تب آخرت کے لیے سامان فراہم کریں گے نا۔ اس دنیا میں آپ کے پاس مال ہوگا تو خدا کے راستے میں خرچ کریں گے نا، صحت ہوگی تو تب آپ نماز پڑھ سکیں گے نا، آپ آسائش میں ہوں گے، وقت آپ کے پاس ہوگا تو خدا کی عبادت کر سکیں گے۔ دنیا اچھی ہوگی تو پھر اس کی بنیاد پر آخرت اچھی ہوگی۔ اور اسلام نے منع کی ہے اس بات سے کہ آپ صرف آخرت سے متعلق سوچیں اور دنیا سے متعلق نہ سوچیں، دنیا سے اپنے آپ کو کٹ آف کر دیں اور منزوی ہو کر رہ دیں اور اپنے آپ کو ایسولیٹڈ کر دیں۔ بس دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے، اور اسی دنیا سے آپ نے آخرت حاصل کرنی۔ اس لیے تو امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اعمل للدنیا کانک تعیش ابدا، کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنا، ہمیشہ کے لیے رہنا، تو تب دنیا کے لیے کام کر سکیں گے نا۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو جائے گا کہ میں ممکن ہے میں 1 گھنٹے بعد مر جاؤں گا، دنیا معطل ہو جائے گی، سسپینڈ ہو جائے گی دنیا۔ وَأَعْمَلْ لِلْآخِرَةِ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، اور آخرت کے لیے اس طرح کام کریں جس طرح آپ نے اگلے مرحلے دنیا سے چلے جانا۔ اور جو لوگ مقامات پر پہنچے ہیں، خدا نے انہیں مقامات سے نوازا ہے،
انبیاء کے لائے ہیں، صالح کے لائے ہیں، صدیقین بنے ہیں، شہداء کا مرتبہ انہیں حاصل ہوا، اسی دنیا سے حاصل ہوا، صرف مسجد میں عبادت کرنے سے حاصل نہیں ہوا، صرف کونے میں بیٹھ کر کے ذکر کرنے سے حاصل نہیں ہوا، یعنی اس دنیا میں رہ کر وہ گناہ سے بچے ہیں، اس دنیا میں رہ کر کے وہ غلطیوں سے بچے ہیں، اس دنیا میں رہ کر معصیت سے بچے ہیں۔ بس دنیا اور آخرت کو دونوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ اور دوسرا امام علیہ السلام نے ایک اور ارشاد فرمایا، امام علی علیہ السلام نے، لیس منا لیس منا من ترک الدنیا لآخرتہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہے جو دنیا کو ترک کر دے آخرت کے لیے، وترک الآخرہ للدنیا، اور اسی طرح آخرت کو ترک کر دے دنیا کے لیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ کون سی دنیا کی مذمت ہوئی ہے؟ امام علی نے اس کی نفی کی ہے۔ وہاں دنیا سے مراد یہ ہے کہ آپ دنیا کے ہو کر رہ جائیں، رشتہ داری کا خیال نہ رکھیں، دوست و آپ کے ساتھ رابطے میں نہ رہیں، امام بارگاہ نہ جائیں، اور صبح شام پیسے کمانے کے چکر میں رہیں، چیٹنگ کے چکر میں رہیں، دھوکے کے چکر میں رہیں، آپ کا ذہن جائے دھوکے کی طرف، اچھا چھوٹے چھوٹے کاموں میں دھوکہ کیجیے۔ وہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی دوسرے آدمی سے مشورہ لے رہا تھا، دھوکہ کرنے کے لیے مشورہ لے رہا تھا۔ کیا مشورہ لے رہا تھا کہ ناب نے مجھے ٹائم دے دیا ہے، تو اب میں اس ٹائم پہ ٹریول پہ جا رہا ہوں، اگر ان کو بتاتا ہوں تو انہوں نے میرا نان نف کا خرچہ پانی بند کر دینا ہے، تو اب کیا کروں، مجھے مشورہ دو۔ دھوکے کا مشورہ لے رہا جی۔ اس نے کہا کیا ڈاکٹر کا ٹائم لو، وہ ناب والوں کو بھیج دو، بعد میں ڈاکٹر کا ٹائم کینسل کر دو۔ اس دنیا کی مذمت ہوئی، یعنی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے دنیاوی منافع کے لیے، جائز نہیں ہے۔ حتیٰ بعد مراجع کی توضیح میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ریڈ لائٹ ہے نا، اس کو توڑنا، اس کو کراس کرنا، اس کی خلاف ورزی کرنا شرعی لحاظ سے جرم ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ سنیوں کی غیبت جائز ہے؟ میں نے کہا غیبت کا فلسفہ جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ کسی کی غیبت جائز نہیں، حتیٰ ایک آدمی گناہگار ہے اس کی غیبت جائز نہیں ہے، وہ گناہ کا اپنا خود جواب دے گا، آپ کیوں اس کے گناہوں میں حصے دار بن رہے ہیں جی؟ اور اس طرح یہ ہے نا کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، آپ جا رہے ہیں تھوڑے جو میں نے دے دے جی کہ میں بھی جہنم والے پاسے چلا جاؤں جی۔ ہر آدمی نے اپنا جواب دینا ہے، کبھی بھی قبر میں کسی کی معافی اس بنیاد پر نہیں ہوگی کہ وہ کہے کہ فلاں آدمی بھی گناہ کر رہا تھا، فلاں آدمی نے بھی غلطی کی ہے۔ اور دنیا میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ پولیس والا آپ کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ کرتا ہے تو آپ کا جرمانے سے اس وجہ سے نہیں بچ سکتے یہ کہہ کر کہ فلاں آدمی نے بھی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی پولیس پکڑے، اس کو بھی جرمانہ کرے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کا جرمانہ معاف نہیں ہوگا۔ اور پھر امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابلغ ناصع لک ابلغ ناصع لک دنیا، دنیا کو اپنے لیے نصیحت بناؤ، اور بہترین نصیحت ہے یہ جو تجربات ہوتے ہیں نا آپ حاصل کرتے ہیں اس دنیا میں، ایک دفعہ نقصان ہوتا ہے دوسری دفعہ نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دفعہ غلطی ہوتی ہے دوسری دفعہ غلطی سے بچنے کی کوشش کرتی ہے، دنیا آپ کو سکھا رہی ہوتی۔ وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا، بڑے پیاری بات کی اس نے کہا کہ عقل بادام کھانے سے نہیں آتی، دھوکہ کھانے سے آتی ہے، اور اس دنیا سے انسان سیکھتا ہے، اور مومن جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ حدیث میں ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے اور پیغمبر پاک کا بھی ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ المومن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، لا یلدغ من ثقب واحد مرتین، کہ وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، جہاں کہیں ایک غلطی کرتا ہے دوبارہ اس غلطی کو دہرانے کی
کوشش نہیں کرتا، بس انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں رہ کر کے اچھائی حاصل کرے، گناہ سے بچے، نیکیاں کمائے، اور اس دنیا کو بھی جنت بنائے، اور اس دنیا کی بنیاد پر آخرت کو بھی جنت بنائے۔ بسم اللہ الرحمن